اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ کون سا رنج تھا جو شے سے اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا جو شے سے اٹھایا نہ گیا، پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا، پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا، کون سا رنج تھا چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر، چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، بولی مالا شاہ اکبر کی بلائیں لے کر، بولی مالا شاہ اکبر کی بلائیں لے کر، تم کو نو شاہ میرے لال بنایا نہ گیا، تم کو نو شاہ میرے لال بنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا پالی جھولا کبھی بھولے سے جھولا دیتی تھی ماں، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھولا دیتی تھی ماں، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا،
सा रंज था। पूछा जब बानों ने क्या हो गया मेरा असग़र। पूछा जब बानों ने क्या हो गया मेरा असग़र। शह का सर झुक गया कुछ मुँह से सुनाया ना गया। शह का सर झुक गया कुछ मुँह से सुनाया ना गया। कौन सा रंज था। टुकड़े टुकड़े था बदन फर्क था पारा पारा। टुकड़े टुकड़े था बदन फर्क था पारा पारा। शाह से लाशाए अब्बास उठाया ना गया। शाह से लाशाए अब्बास उठाया ना गया। कौन सा रंज था। जिस तरह सैयद सज्जाद को पहुँची ईज़ा। जिस तरह सैयद सज्जाद को पहुँची ईज़ा। कोई बीमार को इस तरह सताया ना गया। कोई बीमार को इस तरह सताया ना गया। कौन सा रंज था। रह गया अब भी इसी बात का गम दिल में निसार। रह गया अब भी इसी बात का गम दिल में निसार। रोज़ा शबीर का आँखों से लगाया न गया। रोज़ा शबीर का आँखों से लगाया न गया। कौन सा रंज था जोश से उठाया न गया। पर कोई शिकवा ज़ुबां पर कभी लाया न गया।
قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کے سلسلے کی جو آن لائن اس سال چیول کلاس کا عشرہ مجالس تھا، اور ہماری گفتگو جو تھی وہ اس ٹاپک اور سبجیکٹ کی روشنی میں، اس عنوان یا موضوع کی روشنی میں کہ جہنم سے بچو یا جہنم سے کیسے بچے. اور جیسا کہ میں گزشتہ تمام مجالس میں یہ کہہ چکا، اشارے دیا ہوں کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ تشنا ہے، اس پر میرے جیسے طالب علم نے کوئی خاص سیر حاصل گفتگو نہیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جب کبھی پھر عشرہ مجالس کا موقع ہوگا پڑھنے کا تو انشاءاللہ اس پر ہم ایک جامع اور بہت اچھے ڈھنگ سے قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اسی ٹاپک پر دوسرا حصہ پارٹ 2 بول کر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. مجھے نہیں معلوم آن لائن اس سال کے اس عشرہ مجالس میں جو میرا 11واں سال تھا، نہیں معلوم کس حد تک میری باتیں آپ تک پہنچی، آپ سمجھے، آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہی، اور میرا بیان جامع تھا، جو بھی تھا. بہرحال اللہ رسول امام ہم سے راضی رہیں، اور منتظمین مجلس سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. سبھی جانتے ہیں کہ سائیکولوجی یا نفسیاتی طور پر آن لائن ویسے تقریر یا مجلس نہیں ہو پاتی. بہرحال تو اب ہم آج کی عشرہ مجالس کی غالباً آخری مجلس ہے اس موضوع کے تحت. اس کے بعد روزہ عاشور کی اور شام غریبہ کی جو مجلس ہوتی ہے عموماً زیادہ تر اس میں مصائب ہی بلکہ مصائب بیان ہوتے ہیں، مصائب پڑھے جاتے ہیں. تو آج کی اس آخری مجلس میں جو چاند رات سے شروع ہوئی تھی، اور شب عاشور ہے، آج شب 10 محرم ہے، لیکن
چونکہ میں شب عاشور میں بھی اپنے موضوع کے تحت گفتگو کرتا ہوں، چیول کلاس میں یا بمبئی کی دیگر مجالس میں جہاں بھی میں نے اشرے پڑھے ہیں، تو ایک چیز آج ذہن میں رکھنا ہے. چونکہ آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں رزلٹ دے رہا ہوں یا نتیجہ دے رہا ہوں، لیکن نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جو میرے دوست احباب یا ریلیٹیو ہیں جن کے میرے ریلیشن ہے، دن رات بات چیت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ حالات، کچھ مجبوریاں ایسی تھی کہ اس سال کا عشرِ مجالس شاید میرے جیسا طالب علم نہیں پڑھ پاتا، لیکن آپ حضرات کی محبت، اللہ کا فضل و کرم اور اہل بیت کی تائید اور عنایتوں سے میں نے آن لائن 200 کلومیٹر دور اپنے وطن جنر سے اس عشرِ مجالس پر اس موضوع کے تحت جو گفتگو کی ہے، تو اللہ رسول امام تو راضی ہوں، انشاءاللہ آپ بھی راضی رہیں، اور جو کمی رہی ہو اسے درگزر کریں. تو عزیزان گرامی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ یا رزلٹ دوں، لیکن نتیجے کے طور پر انشاءاللہ باتیں پیش کروں گا اور آپ ضرور محظوظ ہوں گے. جہنم سے کیسے بچیں، جہنم سے بچو، یہ پورے ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے ہی پوری تمام مجلس آپ سنیے یوٹیوب پر، جب بھی وقت ملے، جیسے وقت ملے. ظاہر سی بات ہے روبرو مجلس میں آدمی 1.5 گھنٹہ پورا متوجہ رہتا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ. چونکہ میں نے 3-3.5 گھنٹے بھی مجلس پڑھی ہے جلال پور یوپی میں، بمبئی میں کئی مقامات پر 2-2.25 گھنٹے، جنیر میں مجلسیں پڑھی ہے، کئی جگہوں پر روبرو ہے. ایک آدھا آدمی اٹھ کے چاہتا ہے عذر شرعی کی بنا پر، ورنہ سب متوجہ ہو کر سنتے ہیں. لیکن آن لائن ہے بھائی، موبائل پر یا یوٹیوب پر سننا ہے، ٹیلی فون آواز بج گئی، بچے نے آواز دی، یا کوئی اور کسی اور نے آپ کو کسی اور طرف متوجہ کر دیا، ڈسٹرب ہو گئے، تو ویسی مجلس نہ سن پاتے ہیں آپ، نہ ویسے ہم پڑھ پاتے ہیں. تو ہمیں آج کی مجلس میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں جلدی کہ یاد رکھیے، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، ٹاپک کو ذہن میں رکھیں، موضوع کو ذہن میں رکھیں. ایک قیمتی چیز ہے، ایک طالب علم کے تھنکنگ، ایک میری سوچ اور فکر. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ مجتہد کہہ سکتا ہے، نہ نائب امام کہہ سکتے ہیں، نہ مرجع تقلید کہہ سکتا ہے. جب نائب امام، مجتہد اور مرجع بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو پھر ہم، میرے جیسے طالب علم یا عوام الناس، پبلک، عام لوگ تو کہہ ہی نہیں سکتے. کوئی نہیں کہہ سکتا غیر معصوم میں کہ یہ میرا عقیدہ ہے. عقیدہ وہی ہے جو اللہ رسول امام نے بتایا ہے، شارع مقدس نے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، جو ہمیں ائمہ معصومین نے بتایا ہے اللہ کے حکم سے، جو رسول نے بتایا ہے. لہذا جیسا میں نے عرض کیا تھا، ایمان، عقیدہ، عمل اور دین، یہ 4 چیزیں، اور اس میں ایمان، عقیدہ اور عمل، یہ 3 چیزیں بہت کمپلسری ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا عقیدہ ہے. لیکن میں، آپ، غیر معصوم کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری تھنکنگ ہے، یہ میری فکر ہے. کوئی ضروری نہیں کہ میری رائے، میری سوچ، میری بات آخری بات ہو، میرے اوپر بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ اکثر یہ کہتے ہیں نا میرے نظریہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ عام عالم علماء یا عوام الناس یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا نظریہ ہے. ہم کیا ہیں؟ نظریہ قائم کرنے والے. نائب امام اور مجتہد کو ہی اجازت ہے، وہ کہہ سکتا ہے. مثلا کوئی بھی مرجع تقلید یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، اس کی نظر میں، اس کو بھی اس مسئلے میں نظریہ دینا ہے. ورنہ نظریہ یا نظر صرف اللہ کی، نبی کی، امام کی، ہر بات ان کی آخری ہے. نبی امام بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. پیغمبر اسلام جو کچھ بھی ہمیں کہے گئے ہیں، ما جاء بہ نبی، ما جاء بہ نبی، نبی نے ہمیں جو کچھ بتایا ہم نے اس پر ایمان لائے. اور نبی وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں جو حکم خدا ہے، جو وہی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے باقاعدہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، قرآن مجید میں، میرا محمد، میرا حبیب، میرا رسول، میرا یہ نبی، آخری رسول، اپنی مرضی اور خواہشات نفس سے اپنی طرف سے یہ کچھ کہتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى، یہ ہوائے نفس سے ینطق، نطق کرتا ہی نہیں، کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اس پر حکم خدا یعنی وحی نازل نہ ہو. یعنی نبی بھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، امام علیہ السلام بھی، ائمہ معصومین بھی اپنی مرضی سے، خواہشات سے، ہوائے نفس سے نہیں.
جیسے نبی الہام کی روشنی میں بات کرتا ہے، ایسے امام ائمہ معصومین 12 امام الہام الہی، نبی پر وحی ہوتی ہے، امام پر الہام ہوتا ہے، دونوں حکم خدا ہی کی مرضی سے کلام حکم جاری کرتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم تک میری یا میرے اہل بیت کی یا بقیہ معصومین کی کوئی حدیث پہنچے اور وہ حدیث قرآن کے حکم سے، قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے فرمان سے مماثلت یا مطابقت نہ رکھے، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور میری حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یا مولا علی کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے میرے اہل بیت میں، میرے جو ائمہ معصومین جو حجت خدا ہیں، میری کوئی بھی حدیث یا ائمہ معصومین کی کوئی بھی حدیث فرمان رسول ہے تم تک پہنچے اور وہ قرآن کے اپوز میں ہو، یعنی قرآن سے ہٹ کر، قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہی، قرآن ہاں کہہ رہا ہے حدیث نہیں کہہ رہی، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی 1400 سال کے بعد، بیچ میں فاصلے ہیں، حق و باطل کھڑے ہیں بیچ میں، بنی امیہ بنی عباس کی حکومتیں ہیں، حدیث بیچنے والے، حدیث خریدنے والے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، جعلی حدیث، نقلی حدیث ہیں۔ جہنم سے کیسے بچے بات ذہن میں رکھے۔ تو اگر ایسی کوئی حدیث آئے جو معتبر نہ ہو، غیر معتبر ہو، تو اب تم پرکھ لو، دیکھ لو کہ اگر وہ قرآن کی آیت سے، قرآن کے حکم سے، فرمان الہی سے ہٹ کر بیان کر رہی، یعنی قرآن کچھ حکم دے رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی، تو پیغمبر نے باقاعدہ کہا ہے اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں یا دیوار پر دے مارو، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو یا اس راوی کے منہ پر مارو، اس لیے کہ قرآن کا حکم سب سے افضل ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کلام الہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، معتبر ہے، مگر پیغمبر سامنے تھوڑی ہے، ہمارے روبرو تھوڑی ہم پیغمبر کو سن رہے ہیں، یا روبرو ہم امام معصوم کو، مولا علی کو، یا امام صادق کو، یا کسی امام کو، یا 8ویں امام کو تھوڑی سن رہے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے تو دشمنوں نے اس کو توڑ مروڑ کیا ہے، بدلا ہے، چینج کیا ہے، بنی امیہ بنی عباس نے، ظالم طاقتوں نے، لیکن چونکہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی چینجز نہیں ہوئی ہے، قرآن وہی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے معجزہ بن کر، بس فرق اتنا ہے کہ ترتیب الٹی ہے، ترتیب و تنزیل کے مطابق آج کا قرآن نہیں ہے، ورنہ پورا قرآن وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا، جو ترتیب کے ساتھ تھا مولا علی نے جمع کیا، حکومت وقت نے اسے قبول نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کو صحیح ترتیب و تنزیل کے ساتھ وہی جمع کر سکتا ہے جو معلم قرآن ہو، جو قرآن کا ساتھی ہو، جو قرآن کا ہم وزن ہم پلہ ہو، جو قرآن کے برابر ہو۔ قرآن اہل بیت میں ڈوبے ہوا ہے اور اہل بیت قرآن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی قرآن میں اہل بیت نظر آئیں گے اور اہل بیت میں قرآن نظر آئے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی حدیث جو غیر معتبر ہو تو وہ علم الرجال کی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ بات میرے طالب علم، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ ہے یا میرا نظریہ ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میرے جیسا طالب علم، نظریہ مجتہد تک ٹھیک ہے، نائب امام تک، وہ بھی اتنے مسئلے میں، اس کے ریسرچ میں، ورنہ ہم کون ہوتے اپنا نظریہ دینے والے؟ ہم خود مجتہد کے فتوے کے محتاج مفتی یا مجتہد تھوڑی، ہم ناقل الفتویٰ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو ائمہ معصومین اہل بیت نے، رسول نے، اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہم اپنی یہ کہہ سکتے ہیں میری تھنکنگ ہے، میری رائے، میرا مشورہ ہے، میرا یہ کہنا ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے میری ایک تھنکنگ، ایک سوچ، ایک فکر میں آپ کو دے رہا ہوں نتیجے کے طور پر، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، وہ جو میں فکر دے رہا ہوں، ایک نظریہ، ایک تھنکنگ، ایک سوچ، ایک میری رائے، ایک میرا مشورہ، آج نتیجہ دینا ہے مجھے ٹاپک کی روشنی میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، جنہوں نے مجلس سنی ہے آن لائن، جو بعد میں سنیں گے یوٹیوب پر موجود ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور اور توجہ سے سنیں، بطور رزلٹ اور نتیجہ کہ آج کی زندگی کتنی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، یہ مہاماری کا دور، یہ موذی امراض، یہ وائرس، ہر آدمی دہلا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ کسی مجلس میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے جیسا گنہگار انسان
یا ہر عام انسان یا آج کا ہر انسان کورونا سے نہیں ڈر رہا ہے، کورونا سے نہیں ڈر رہا ہے، وہ ڈینگو سے نہیں ڈر رہا ہے، وہی جو امراض بیماریاں جو بھی ہمیشہ رہیں ان سے وہ نہیں ڈر رہا ہے، وہ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ ایک نادان آدمی کورونا سے ڈر رہا ہے، کورونا سے نہیں ڈر رہا ہے، کورونا کی وجہ سے موت نہ آ جائے، ہم مر نہ جائیں، موت سے بھی نہیں ڈر رہا ہے۔ مثلا موت آ جائے گی تو بیوی بچوں کا، دنیا داری، گھر دار، پراپرٹی کا کیا ہوگا، ایک یہ سوچ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ موت آئے گی تو پھر ہمارا بھی کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جہنم میں نہ چلے جائیں، دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ جنت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، جنت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام بھی تو نہیں کیا کہ ہم یقین سے پورے اثر و رسوخ سے کہہ کہ اب جنت میں جائیں گے۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ تو معین ہیں، مشخص ہیں، انبیاء، مرسلین، اور سب سے بڑھ کر محمد والے محمد، اہل بیت اطہار، وہ قسیم النار والجنت ہے مولا علی، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، معصوم عالمین، جنت کی عورتوں کی سردار، فاطمہ تو سیدت نساء العالمین، پیغمبر کہہ چکے، مولا حسن مولا حسین جوانان جنت کے سردار، حدیث پیغمبر، شیعہ سنی کتابوں میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہم کون ہیں؟ گنہگار ہیں، عاصی ہیں، لہذا ہم ڈر رہے ہیں بیماری سے بھی، کورونا سے بھی، موت سے بھی، کیونکہ جہنم میں نہ جائیں، وہاں ڈنڈے پڑیں گے، کوڑے پڑیں گے، منکر و نکیر، فرشتے عذاب کے۔ ظاہر سی بات ہر انسان کو اتنا تو شعور ہے کہ یہ سب ہے ڈر، تو پھر ایسے کام کیوں نہیں کرتے جو جنت سے قریب کرے اور آپ جہنم سے بچیں؟ آپ کے پاس عقل ہے، سوچ ہے، تھنکنگ ہے، فکر ہے، صحت ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، نادانی میں ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ لوگ مجلس سے سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن ایک ضد، ایک ہٹ دھرمی ہے۔ چاہے مسئلہ جھوٹ بولنے کا ہو، غیبت کا ہو، حقوق ادا نہ کرنے کا ہو، چغلی کا ہو، گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا ہو، یا مسئلہ دور حاضر کے جو مسائل ہے شیعہ قوم کے، ایمان عقیدے میں دخل اندازی، میں تو یہ کہتا ہوں، کہوں گا، میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے، ورنہ آپ قیامت میں مجھے روکیں گے۔ یہ جو حملے ہوتے ہیں مرجعیت پر، تقلید پر، عزاداری پر، ولایت پر، ہمارے اپنے کر رہے ہیں، ہندو، سنی، وہابی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اب تو اہل سنت، سنی، مولوی، مولانا ہمارے سے، شیعوں سے زیادہ فضائل آل محمد اور مناقب اور علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری اور رونا حسین پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے یوٹیوب پر، یہ شرم کا مقام ہے کہ کل تک ہم غیروں کو جو باتیں بتا رہے تھے آج اپنوں کو بتانی پڑ رہی ہے، لیکن عقل پر پتھر ہے، دلوں پر تالے لگے ہوئے، غلف چڑھا ہوا ہے، وہ جو بھی ہے وہ تو بعد میں پشیمانی آئے گی، ہاتھ میں ہلاکت ہی ہلاکت۔ دیکھیے جو بھی عزاداری اہل بیت سے، اسلام سے، دین سے، مذہب سے، قوم سے کھیلے گا، جو بھی ایسی حرکتیں کرے گا جس سے قوم ٹوٹے، فساد ہو، وہ دو چیزوں سے نہیں بچے گا، ایک موت سے اور ایک ضلالت، گمراہی اور ہلاکت سے۔ کوئی نہیں بچا سکتا اسے، موت سے تو بچے گا نہیں، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو یا بد کردار برا ہو، موت سے تو بچے گا نہیں۔ اب جیسی مرنے والا ہوگا ویسی موت ہوگی، جیسا عمل ایمان عقیدہ ہوگا، جو کیا ہے وہ کاٹے گا، جو بویا ہے۔ لہذا سنبھالیے، سمجھیے، نتیجہ دے رہا ہوں تو نتیجے کے طور پر قیمتی بات دے رہا ہوں، جو میری رائے مشورہ، میری تھنکنگ، میری سوچ، میری فکر ہے، جو لمحہ فکریہ ہے ایک طالب علم کی طرف سے، ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے، ایک دینی طالب علم کی طرف سے، میں نور علی عابدی ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے فکر دے رہا ہوں۔ 2020 ہے، غالباً 1442 ہے نا؟ آپ سوچئے تو کل جناب نوح علیہ السلام 2500 سال رہے، ان کے زمانے کے لوگ لمبی حیات، صحت مند، تندرست، طاقت، لمبے چوڑے، اونچے پورے۔ آپ پڑھیے تاریخ انبیاء، حالات انبیاء، چیول کلاس میں حالات انبیاء پر پورا میرا اشرہ ہے، حالانکہ وہ مکمل نہیں ہوا، جبکہ میں نے شاید 2 سال پڑھا ہے وہ، اس لیے کہ اتنا بڑا چیپٹر ہے، موضوع ہے۔ ایسی ایسی قومیں تھیں کہ جن کے سر آج کے پہاڑوں کے برابر، انہیں پہاڑوں کی لیول میں آج کی جو اونچی اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں ہیں اتنے اونچے اونچے لوگ ہوتے تھے، صحت مند، طاقتور۔ آپ مولا امیر المومنین کے زمانے میں دیکھیے، مرحب ابن عبدوت ہے نا، عمر ابن عبدوت جو مولا علی کے مقابل میں آیا، 1000 پہلوان کی طاقت رکھتا تھا، 1000 پہلوان۔ آج کے کاڑی پہلوان نہیں، دبلے پتلے، اس زمانے کے 1000 پہلوان کی طاقت رکھتا تھا عمر ابن عبدوت ملون، جو جنگ خندق میں مولا علی کے مقابل میں ہے، اور پیغمبر نے سند دی علی کل ایمان ہے اور عمر ابن عبدوت کل کفر ہے۔ یا جنگ خیبر میں مرحب و انتر، کتنی طاقت تھی۔
ایسے ایسے پہلوان تھے جو ڈھال کے طور پر اونٹ یا اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتے تھے. اہل بیت کے مقابل میں، مولا علی کے مقابل میں، پہلے کے لوگ ایسے تھے طاقتور. پھر انبیاء کے زمانے کو تو اور بھی قدیم دور تھا، پہلے کا دور تھا اونچے. لیکن آج کل تو ویسا ہے ہی نہیں ہے. نہ اوریجنل کھاد ہے جو کھیت میں ڈالی جاتی ہے کھیتی میں، نہ اوریجنل اناج ہے، نہ اوریجنل دودھ ہے، نہ اوریجنل بادام ہے، نہ اوریجنل پھل ہے، نہ سیب ہے، نہ ایپل ہے. تو انسان کہاں سے اوریجنل رہیں گے؟ سب چیز نقلی ہے. شہد میں شہد نقلی، دودھ میں ہے تو پانی ملا ہوا، ملاوٹ، تھیلی کا دودھ، پاؤڈر کا دودھ، ڈبے کا دودھ. نتیجہ دے رہا ہوں میں آپ کو. یاد رکھیے آج ہر چیز نقلی ہے، رشتے تک نقلی بن چکے ہیں. ایک چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے بھائی بھائی کا نہیں رہتا، صلہ رحم ختم ہو جاتا ہے. ہر طریقے سے اختلاف، انتشار، کنٹروورسی، فساد ہے پوری دنیا میں. زمین، ایک بالی زمین کے لیے بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، 2 اسٹیٹ لڑ رہے ہیں، 2 ڈسٹرکٹ، 2 ملک لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے نیوز میں، خبروں میں. تو ایسا دور چل رہا ہے. ایسے پرآشوب دور میں ایک طالب علم کی سوچ میں آپ کو دے رہا ہوں، کاش میں بھولنے نہ پاؤں کہ کیا عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کہ کل کے مقابلے میں آج عمریں کم ہے، سن کم ہے، ایج کم ہے، لائف کم ہے، حیات کم ہے، صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، امراض زیادہ ہیں، علاج کا پتہ نہیں ہے. 6 مہینے ہو گئے کورونا کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہے. یاد رکھیے اسی کورونا کے لیے ترقی یافتہ دنیا کچھ نہیں کر سکی، لیکن اسی کورونا جیسے موذی وائرس سے اگر ہم جیسوں کو کوئی بچا رہا ہے تو وہ یا تو عزاداری حسین ہے، اہل بیت کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے، زیارت عاشورہ ہے، اما یجیب المسترہ کی تسبیح ہے، زیارت عاشورہ ہے، دعائے کمیل ہے، لی خمسۃ اطفی یا اطفا بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ ساری چیزیں، یہ صحیفہ کاملہ کی مخصوص دعائیں یا دیگر دعائیں ہی ہمیں بچا رہی ہیں. ورنہ کتنے لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی، وہ الگ بات ہے. آپ ہنسیے گا نہیں کہ ابھی یہ 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، مارچ سے جب سے یہ موذی وائرس چلا ہے، ہر بیماری کو یہ لوگ کورونا کا نام دے رہے ہیں. اب کوئی بیماری ختم ہو گئی؟ نہ ملیریا ہے، نہ ٹائیفائڈ ہے، نہ نیمونیا ہے، نہ ٹی بی ہے، نہ خدا نہ کرے کینسر ہے. اب جو بھی مریض ہے وہ کورونا کا ہی ہے. اب پتہ نہیں جو بھی چل رہا ہے، یہ سازش ہے، یہ گیم ہے. بہرحال یہ دنیا والے اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے، سوائے اللہ، رسول اور امام کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے مراجع اور نائبین امام بھی ہیں جو ہمارے لیے لائق احترام ہیں، بڑی عظمت اور بزرگی کے مالک ہیں، علم و کمال کی منزلوں پر ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ، نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. میرے جیسا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی گیم ہے، کوئی سازش ہے. ٹھیک ہے، جس ظالم نے یہ حرکت کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک قدر کیجئے اہل بیت کی، عزاداری کی، ولایت کی، فضائل کی. آج اہل بیت بظاہر نہیں ہے، لیکن انہی کا نام تمہیں بچا رہا ہے، انہی کا ذکر تمہیں بچا رہا ہے. وہی اللہ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی نماز، سجدہ، دعا، وہ اہل بیت، حسین کی زیارت عاشورہ، ان کا ماتم، مجلس، یہ ان کے وظائف، وظیفے، دعا ہی اس دنیا کو ہم کو بچا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر دنیا کی بقا وجود مقدس امام زمان کا جو وجود ہے اس کے مرہون منت ہے. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، ورنہ ختم ہو جائے گی. ایک تو امام کا وجود مقدس ہے، لیکن امام نہیں ہے، لیکن ان کے جد کی، اہل بیت کی، ان کی زیارتیں، دعائیں ہمیں بچا رہی ہیں. تو بتائیے آج اگر نفس نفیس بتائیے کہ آدم سے پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، جیسے سارے حجت خدا یا سارے انبیاء، رسول، نبی، امام جو ہادی اور پیشوا اور نمائندہ پروردگار تھے، سب کے سب اب تک ظہور میں تھے، نگاہوں کے سامنے تھے، تو علاج تھا، سوال کا جواب تھا. لیکن آج ایک آخری حجت، آخری امام ہماری نگاہوں سے غائب ہے، پوشیدہ ہے، حجاب قدرت میں ہے، غیبت میں ہے. تو کتنی قدر ہو رہی ہے. ایک محمد نہیں ہے، ایک علی نہیں ہے، ایک امام نہیں ہے. کاش آج وہ ہوتے تو ان حالات کا سامنا نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں ہوتی. ایک امام نہیں ہے تو دنیا کا یہ حال ہے. اور اسی لیے ہم اگر ایک امام کو چھوڑ دیں تو جہنم ہم پر واجب ہو جائے گی.
ایک لمحے کے لیے بھی ایک امام کو چھوڑ دے تو جہنم واجب، جنت حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے امامت کا پاور، یہ ہے مودتا فی القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت، ولایت علی کھیل کھلونا تماشا رسم و رواج نہیں ہے، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ علم، یہ جلوس، اسے کھیل تماشا مت بنائیے، خدا کی قسم، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے رسوخ سے کہہ رہا ہوں، جوش و جذبات میں نہیں۔ یہ 10-5 سال میں جو شیطانیت پھیلی ہے سنبھال لیجئے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ دبوچ لے۔ ارے نادانوں، اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ نائب امام سے لے کر آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا 1400 سال سے کہ کوئی مرتا ہی نہیں جب تک علی نہیں آتے۔ جب مرو گے تو علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ انہی کے بیٹے کی عزاداری سے کھیلا، ان کے بیٹے عباس کے علم سے تماشا کیا، کھیل کھیلا، ان کے نعرے اور ولایت سے کھیلا۔ تمہاری ہمت اور مجال کیسی ہو گئی؟ میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، کیسے تمہاری ہمت ہو گئی؟ کس چیز کی لالچ نے تمہیں اس حقیقت سے دور کر دیا؟ مرجعیت کی تم توہین کر رہے ہو، تقلید کے انکار کر رہے ہو، تو مرجع کی تقلید ہم مرجع کے حکم سے نہیں کرتے، مرجع کی تقلید ہم 11ویں اور 12ویں امام کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس میں بھی ولایت ہے، محبت ہے تقلید میں۔ مرجع کی بات ہم نہیں مانتے، مرجع نبی امام کا حکم ہمیں بتاتا ہے، مرجع اور مجتہد کی بات میں قرآن اور اہل بیت کی بات ہے چھپی ہوئی۔ مرجع تو غیر معصوم ہے، اس نے کوشش کر کے اپنے کو اس مقام تک پہنچایا۔ بہرحال میری گفتگو کہاں سے کہاں تک جاری، تو میری یہ سوچ کو ذہن میں رکھی جو میں کہہ رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ کل کے مقابل میں آج کے زمانے میں کتنا فرق ہے، عمر میں، ایج میں، حیات میں۔ کل لمبی حیات ہے، آج چھوٹی حیات۔ پہلے لمبی طولانی حیاتیں تھیں، آج چھوٹی حیات ہیں۔ پہلے صحت تندرستی تھی، طاقتیں تھی، اونچے پورے تھے، آج سب دبلے پتلے ہیں، جیسے بھی ہیں سب کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود ایک تھنکنگ، ایک سوچ دے رہا ہوں جو میں آپ کو ابھی تک دوڑا رہا ہوں، واقعاً آپ رزلٹ حاصل کریں گے، بہت نتیجہ ہوگا۔ بھلے میں نے دیر کی ہے بات بیان کرنے میں، لیکن آخری مجلس میں رزلٹ اور نتیجہ دے رہا ہوں۔ جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے بچو، کیسے بچیں یہ بتائیے آپ سب انصاف سے سننے والے۔ کیا وہ تھنکنگ، وہ سوچ، یہ فکر میری جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو میری فکر یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک سوچ، ایک تھنکنگ، وہ یہ کہ ہماری زندگی کا ہر نیا دن، اب میں کہہ رہا ہوں، ہماری لائف، ہم سب کی، ہماری لائف، ہماری حیات، ہماری زندگی کا ہر نیا دن، بات کو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے، ساری مجلس سے سنیے، جتنی تقریریں ہوئی ہے تب آپ نتیجہ نکالیں گے۔ ہماری زندگی اور لائف اور حیات کا ہر نیا دن، ہر نیو ڈے، ہر نیا سیکنڈ، ہر نیا منٹ، ہر نیا گھنٹہ، ہر نیا دن، ہر نیا منٹ ہمیں کس چیز سے قریب کر رہا ہے؟ ہماری زندگی کا ہر نئی سانس، ہر نیا لمحہ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، ہر نیا دن، ڈے، ہفتہ، مہینہ، کافی ہے ہر نئی سانس، ہر نیا دن، ہر ایک نیا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ ہر نیا دن، زندگی کا ہر نیا لمحہ، سیکنڈ، منٹ، نیا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ایک، ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، دو، اور ہمیں امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کے ظہور سے قریب کر رہا ہے۔ جتنا زندگی کا ہر نیا دن، نئی سانس، نیا لمحہ گزر رہا ہے، اتنا موت سے تو قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، امام کے ظہور کے دن سے جو اللہ کو علم ہے اس سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچپن کے مقابل میں یا کل والوں کے مقابل میں، یہ ہر ایک کے لیے ہے، جو کل مر گئے ان کے لیے بھی، آج ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے زیادہ، ہمارے دادا پردادا، ان کے پردادا، ان کے پردادا، یعنی ہمارے بزرگ جو 200 500 1000 سال پہلے ہوں گے، بسے ہوں گے، ان کے لیے تو قیامت ذرا دور تھی، ہمارے مقابل میں موت بھلے ہی ان کے لیے معین تھی، امام کا ظہور ان کے لیے ہمارے مقابل میں تو دور تھا کہ نہیں؟ امام کا ظہور اور قیامت، موت تو ٹھیک ہے ہر ایک دور میں ہر ایک کے لیے معین ہے، 60 سال 100 سال میں جب بھی، لیکن اب میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، موضوع کی روشنی میں، ٹاپک کی روشنی میں۔ نتیجہ ہے کہ ہمارے لیے ہر نیا دن موت سے قریب،
آج زندہ ہے، کل کیا ہوگا؟ ہر نیا دن قیامت سے قریب، ہر نیا دن ظہور حجت سے قریب۔ نتیجہ دے رہا ہوں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہر نیا دن ہم شیعہ قوم، میں شیعہ قوم سے کہہ رہا ہوں، مومنین سے، اللہ نے مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، اے مومنین، اے صاحبان ایمان، اپنے اور اپنی فیملی کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ لہذا میں شیعہ اثنا عشری مومنین سے، اپنی قوم، اپنے سماج، اپنے معاشرے سے، اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نئے دن جب ہم موت سے، قیامت سے اور امام کے ظہور سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں موت سے، قیامت سے، امام کی حکومت اور ظہور سے، ان کے آنے سے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے ہی ہم گناہ معصیت کم کرتے کہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا ہم موت، قیامت اور امام سے قریب ہو رہے ہیں، اتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے، اتنا ہی ہم اہل بیت کی محبت سے قریب ہوتے، علی کی ولایت سے قریب ہوتے، ہر نئے دن نئے ساتھ حسین کی عزاداری، جلوس، ماتم، مجلس سے قریب ہوتے، ہر نئے دن ہم نماز، روزہ، خمس و زکوٰۃ، حج سے قریب ہوتے، مسجدوں سے قریب ہوتے، تلاوت قرآن سے قریب ہوتے، اللہ سے قریب ہوتے، اتنے ہی ہر نئے دن، نئے سیکنڈ، نئی سانس ہم شیطان سے دور رہنے کی کوشش کرتے، غیبت سے دور رہتے، چغلی سے دور رہتے، قوموں میں اختلاف ڈالنے سے دور رہتے، پراپرٹی کے جھگڑوں سے دور رہتے، کسی پر ظلم ڈھانے سے دور رہتے، یاد رکھیں کسی پہ الزام، تہمت، بہتان لگانے سے دور رہتے، بیوی، بہو، بیٹی پر ظلم ڈھانے سے دور رہتے، مکر و فریب، جھوٹ بولنے سے دور رہتے، قوم، مومنین، بھائیوں اور خاندان میں اختلاف، فساد اور لڑائی جھگڑا کرانے سے دور رہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر نئے دن ہم اللہ، رسول، امام سے قریب ہونے والے کام کرتے اور شیاطین اور دشمنان اہل بیت سے دور ہونے والے کام کرتے۔ ہم نیکیوں کو، اچھائیوں کو، اللہ، رسول، امام کے، قرآن اور اہل بیت کے حکم سے قریب ہوتے، اس پر زیادہ عمل کرتے اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے زیادہ بچتے، اس لیے کہ ہر نئی سانس ہمیں موت سے، امام کے ظہور سے اور قیامت سے قریب کر رہی ہے۔ 2019 میں ہم موت سے دور تھے، 2019 میں ہم اپنے امام کے ظہور سے 1 سال دور تھے، قیامت سے دور تھے۔ نہ جانے کل موت آ جائے، نہ جانے پرسوں ترسوں 1 سال بعد، 6 مہینے بعد امام کا ظہور ہو جائے، اور نہ جانے پھر کب ان کے ظہور کے بعد قیامت آ جائے، جیسے کہ روایات میں ہے۔ حالانکہ نہ موت کا علم ہے، ہمیں نہیں علم ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کب آئے گی۔ اللہ نے موت کا علم کسی کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، جیسے رزق کا علم نہیں ہے کب، کہاں، کتنا ملے گا، موت کب آئے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے آثار، علامتیں، نشانیاں بتائی گئی کہ قیامت جو آئے گی اس سے پہلے کیا ہوگا، ہے نا۔ لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ پرسوں آئے گی یا 2021 میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ امام زمانہ اربعون لہ الفدا کا ظہور کب ہوگا۔ ہمیں یہ علامتیں بتائی گئی کہ جمعہ کا دن ہوگا، عاشور کا دن ہوگا، اس سے پہلے دنیا میں یہ ہوگا۔ کچھ علامتیں ضروری ہے، کمپلسری ہے، ہو کے رہے گی۔ کوئی علامتیں ایسی ہیں کہ جو بتائی گئی، ضروری نہیں کہ وہ ہو کے رہے گی، امام آئیں گے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے آخری فرزند یعنی امام زمانہ کا ظہور حق ہے، وہ آئیں گے، حکومت کریں گے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر دنیا کی زندگی کو ختم ہونے میں، دنیا کے فنا ہونے میں 1 دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس 1 دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا لمبا کرے گا، اتنا طولانی، اس 1 دن کو اتنی حیات عطا کرے گا کہ میرا مہدی ظہور کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے نتیجہ دیا ہے عزیزان گرامی۔ یاد رکھیے کہ ہر نیا دن ہم قریب ہو رہے ہیں تو پھر ایسا کوئی کام مت کیجیے گا۔ ہر نئے دن جب ہم قریب ہو رہے ہیں تو پھر حقوق ادا کیجیے، اس لیے کہ حقوق گناہ میں جا غیبت، چغلی، بہتان، الزام، گانا سننا، نامحرم کو دیکھنا، گناہ کبیرہ صغیرہ انجام دینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، جھوٹ بولنا، 2 مومن کو لڑانا، عزاداری کی توہین، انبیاء، نبی، امام، اہل بیت کی توہین تو بہت بڑے گناہ ہیں۔ نہ جانے ایسوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی نادان حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کر رہے ہیں، جہنم سے قریب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک گناہ وہ ہے، ایک گناہ، سنیے پوائنٹ، نتیجہ، ایک گناہ معصیت وہ ہے کہ کرنے والا جب کرتا ہے تو وہ اپنی ذات اور نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ مثلا میں نے نامحرم کو دیکھا ہے یا گانا سنا ہے تو یہ ظلم میں نے اپنے نفس پہ کیا، قوم پر نہیں کیا ہے۔
بات کو غلط مت ٹھہرائیے گا، لیکن اگر میں نے 2 مومن میں فساد ڈالا، قوم کو لڑایا ہے، تو یہ گناہ میں نے اپنے نفس پر ہی نہیں کیا، اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے زیادتی تو کی، لیکن پوری قوم پر میں نے زیادتی ڈھائی ہے، مومنین پر، قوم پر، ایک گھرانے پر، ایک خاندان میں فساد کر دیا، لڑا دیا، اختلاف ڈال دیا، قوم کو بانٹ دیا، جیسے آج کل نادان مولوی ملا کر رہے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو شیعہ قوم کو لڑا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ رسول امام کی لعنت ہو، جنہوں نے مومنین کا سکون چھینا ہے، انہیں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ موت کا، نہ رسول کا، نہ اہل بیت کا، نہ امام کا، کوئی بھی ہو وہ جو ہمارے مراجعین کی توہین کرا رہا ہے یا توہین کر رہے ہیں، جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، عزاداری میں گستاخی کر رہے ہیں، ان سے کوئی سمجھائے انہیں۔ تو میری بات جا رہی ہے عزیزان گرامی نتیجے کے طور پر، تو اس گناہ میں جو جہنم سے بچے، کیسے بچے جہنم سے بچو، اس میں ایک اہم چیز آج کہہ رہا ہوں نتیجے کے طور پر، جس کے اثرات پورے وجود پر پڑتے ہیں، وہ ہے حرام غذا، وہ ہے نجیس غذا۔ یاد رکھیے، نجاست الگ چیز ہے، نجیس غذا الگ چیز ہے، حرام غذا الگ چیز ہے۔ اس پر کبھی بات کروں گا، میں نے جنیر میں یا دیگر جگہوں پر اس پر مجلسیں پڑھی ہیں۔ مثلاً ایک چیز نجیس ہے لیکن حرام نہیں ہے، اسے پاک کر کے کھائیں، یہ پوائنٹ ہے۔ چیز نجیس ہے لیکن حرام نہیں ہے، اسے پاک کر کے کھائیں۔ لیکن ایک چیز پاک ہے مگر حلال نہیں ہے، ایک چیز حلال ہے آپ نے خریدی ہے لیکن نجیس ہے، پاک کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز پاک ہے مگر کھانا حرام ہے، جیسے دوسرے کا حق، بغیر اجازت کسی کی چیز۔ ایک لقمہ حرام کا روایت میں چھٹے امام سے روایت ہے، آیت اللہ شیخ محمد حسین تہرانی، دونوں بزرگ، کئی بزرگ علماء کی روایت، ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک عبادت اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام غصبی لقمہ کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کہاں سے جہنم سے بچیں گے جب نماز قبول نہیں ہو رہی، عبادت ایک لقمے پر، ایک روٹی پر، ایک نیوالا، جو ہمارے مہاراشٹر کی زبان میں کہتے ہیں کہ نیوالا، ایک لقمہ، ایک گندم کا دانہ اگر ہم غصبی کر لیں، غصبی کھا لیں، چوری کا، غصب کر کے، چھین کے، چاہے کسی کا ہو، بات کو سمجھے آپ۔ تو عزیزہ گرامی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک لقمہ حرام کا مومن پر یہ اثر پڑے کہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو پھر کربلا میں مولا حسین آواز دے رہے ہیں، یہ ظالم جنہوں نے علی اکبر کو نیزہ مارا ہے، عباس کے بازو کاٹے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے مجلس ختم کی، لیکن اتنا سن لیں کہ جنہوں نے اگر ایک مومن ایک لقمہ حرام کھا لے، ایک مومن اگر ایک لقمہ حرام کھا لے تو اس کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن کربلا میں یہ کیسے ظالم ہے، کیوں ایسے ظالم ہے؟ تو اس کا ایک ریزن دے رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا تھا تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ جن کے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں، بتائیے وہ فرزند رسول کو، اولاد رسول کو، اہل بیت کو بخشیں گے؟ کبھی نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اہل بیت کو بخشیں گے؟ کبھی نہیں بخشیں گے اہل بیت کو، کبھی نہیں معاف کریں گے اہل بیت کو۔ کیوں؟ ان کے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں، ان کے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ اور امام حسین نے کہا تھا تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں، تمہارے نفسوں پر شیطان کا غلبہ ہے، تمہارے نفس نہیں رہے، شیطان کا نفس بن چکے ہیں۔ اس لیے کہ سردار جنت کے مقابل میں ذرہ برابر کسی کو رحم نہیں۔ عباس کو شہید کیا 34 سال کے تھے، علی اکبر کو شہید کیا 18 سال کے تھے، قاسم کو شہید کیا 14 سال کے تھے، لیکن کوئی 6 مہینے کے بچے کو بھی بھلا شہید کرتا ہے؟ اس قدر شقاوت، شقی القلب۔ اسی لیے عزادارو، تاریخ کربلا میں، مقاتل میں اور واقعات کربلا میں جب حسین صبح عاشور سے عصر عاشور کے درمیان کتنی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ایک مرتبہ جب حسین اتنی لاشیں لا چکے، اب کوئی مونس و مددگار نہیں، آپ کا مولا تنہا بے تقدیر ہے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر کے نیزے کی برچھی، سینے میں نیزے کی برچھی لگی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اون محمد کے لاشیں آ چکے، اصحاب و انصار کے لاشیں پڑے ہیں، اب تمہارا مولا اکیلا
اور تنہا ہے، حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر اصغر نے، علی اصغر علیہ السلام نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، اپنے کو جھولے سے گرا دیا، ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ اجرکم اللہ، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہوگی عزادارو، ادھر اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرایا، ادھر خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین در خیمہ کے قریب گئے، آواز دی بہن زینب یہ خیمے میں کیسا کوہرام برپا ہے؟ زینب نے کہا ماں جائے بھیا آپ کی صدائے استغاثہ پر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ یقیناً آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہیں، یقیناً آپ رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے، سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو، امام ہے جو کائنات کا علم رکھتے ہیں، زمین و آسمان کا علم رکھتے ہیں، جو علم غیب کے مالک ہیں اللہ کی طرف سے، وہ امام اپنے اصغر کے گرنے کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو۔ زینب نے ایک جملہ کہا جو مقتل میں ہے، بھیا اصغر کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، میں نے مقاتل میں پڑھا ہے جب 28 رجب کو جب حسینی قافلہ مدینہ چھوڑ رہا تھا تو بہن صغرا نے اصغر کو لے لیا تھا، اس وقت بھی اصغر کسی کی گود میں نہیں جا رہے تھے، لیکن حسین نے لیا تھا اس وقت تو فوراً صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ کل مدینہ 28 رجب کو جب قافلہ نکل رہا تھا اور ابھی بھی زینب نے کہا بھیا اصغر کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کسی کی آغوش میں نہیں جاتے۔ امام نے کہا لاؤ بہن زینب میں جانتا ہوں میرا ننھا اصغر کیا چاہتا ہے۔ امام ہے، ادھر اصغر کو دیا، ادھر بچہ ہمک کر فوراً بابا کی آغوش میں، باپ کی آغوش میں آ گیا۔ حسین اصغر کو لے کر چلے۔ آج آپ بہت روئیں گے، بچند فقرے مصائب کے پڑھ رہا ہوں، ویسی مجلسیں نہیں پڑھی ہیں جیسی پڑھنی چاہیے۔ عزادارو بس اتنا سن لے، رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین اصغر کو لے کر چلے، لیکن جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خیمے کے گوشے میں در خیمہ کے قریب کیا دیکھا؟ دکھیاری ماں رباب، اصغر کی ماں رباب سر کو جھکائے کھڑی ہے، سر کو جھکائے کھڑی ہے۔ امام ہے، ارے رباب کو دیکھا، امام سمجھ گئے ماں کیوں کھڑی ہے؟ رباب کھڑی ہے۔ امام نے پوچھ ہی لیا رباب کیوں کھڑی ہو؟ کہ مولا اس لیے کھڑی ہو کہ دل کو سکون نہیں ہے، اصغر کو آپ لے جا رہے ہیں، میں سارے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس رونے کے لیے 2 فقرے سن لے۔ ایک مرتبہ ماں کا دل ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ رباب نے کہا ہوگا مولا آپ باپ تو ہیں، باپ ضرور ہیں، آخر میں بھی تو ماں ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام نے پوچھا رباب کیوں کھڑی ہو؟ کہ مولا ایک ماں کا دل ہے، میرا بچہ جا رہا ہے، سوچا جب جا رہا ہے تو آخری مرتبہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کا دیدار کر لوں، اپنے نور نظر کو دیکھ لوں۔ اپنے علماء الگ الگ فقرے لکھتے ہیں، ارے اصغر کا آخری دیدار کر لیا، ہزاروں خیالات ہیں ماں کے دل میں، میرا دل یہ کہتا ہے، یا علماء بھی پڑھتے ہیں کہ رباب نے یہ تڑپ کے کہا تھا مولا میں اس لیے بھی کھڑی ہوں کہ جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ رباب کا جملہ ہے، مولا میں اس لیے کھڑی ہوں کہ جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ تو حسین نے رباب کے سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا، اے رباب میں جانتا ہوں کہ تم ماں ہو، لیکن رباب صبح سے جو بھی گیا ہے اس کی عمر بڑی عمر تھی، اکبر 18 سال کے تھے، عباس 34 سال کے تھے، حبیب ابن مظاہر بزرگ تھے، لیکن میرا اصغر تو 6 مہینے کا ہے، اتنا ننھا اور کم سن بچہ ہے۔ اے رباب شاید ظالموں میں سے کسی کو اس بچے پر رحم آ جائے اور وہ اسے پانی پلا دے، میں اس لیے لے جا رہا ہوں، حجت تمام بھی ہو جائے گی۔ ہاں رباب کو ذرا سکون ملا، اطمینان ہوا، لیکن پھر خیال بھی آ رہا ہے جنہوں نے بہن لیلا کے اکبر کو نہ بخشا ہو، جنہوں نے بہن ام فروا
کے قاسم کو نہ چھوڑا ہو، جنہوں نے شہزادی زینب کے اونو محمد کو ذبح کر دیا ہو، شہید کر دیا ہو، بھلا وہ میرے اصغر کو کہاں سے بخشیں گے؟ لیکن پھر 6 مہینے اور کم سنی کا خیال ہے، شاید بچے پر رحم آ جائے۔ ماں کو خیال آیا امام صحیح کہہ رہے ہیں کہ اولاد یزید میں بھی تو کوئی صاحب اولاد ہوگا، میرے بچے کو پانی پلا دے گا، رحم آ جائے گا۔ عزاداروں میں نے مجلس ختم کی، اجرکم اللہ۔ حسین ننے مجاہد کو لے کر چلے، ظالموں کے سامنے خطبہ پڑھا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے آؤ اسے پانی پلا دو، تمہارے زعم ناقص میں نعوذ باللہ اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو بے گناہ ہے، کوئی پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے ہونٹ نیلے ہیں، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ عزادارو حسین کا خطبہ بڑھا، اصغر نے مسکرایا، اصغر نے بھی حجت تمام کی۔ ادھر لشکر یزید میں بھی ایک کوہرام برپا ہوا۔ عمر سعد ملعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً آواز دی اینا اینا ہرملا، اینا اینا ہرملا، اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین۔ ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ادھر ہرملا ظالم کا تیر چلا، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر بچہ 6 مہینے کا، ظالم کا تیر چلا علی اصغر کے گلوئے مبارک پر، بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا، بچے کے گلے پہ لگتا ہوا، حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا، علی اصغر کے گلے میں لگا ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے خون اصغر کو لے کر چہرے پر ملا، آواز دی میرے اصغر تم گواہ رہنا، اسی چہرے کے ساتھ روز قیامت اپنے نانا رسول کی خدمت میں جاؤں گا۔ نانا میں نے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگا، یہ امت نے کیا تحفہ دیا، لیکن جو علی اکبر جو اتنے شہیدوں کا لاشا اٹھا کر لے کر چلا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین اپنے ہاتھوں پر بچے کو لیے ہوئے کیا منظر ہوگا، امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے جس مظلوم امام نے اب تک اتنے لاشیں اٹھائے، اتنے بڑے بڑے لاشیں اٹھائے اور خیموں تک لائے عباس کا لاشا چھوڑ کر، لیکن وہ امام کبھی لاشیں اٹھا کر خیموں تک لانے میں آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کے لاشے کو جب آبا اڑا کر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ارباب مقاتل نے لکھا حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، اس لیے کہ رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا، تیرے اصغر کو کیا کہہ کر لے گیا تھا اور اصغر کو کس حالت میں لا رہا ہوں، بس کسی طریقے سے آگے بڑھے، آواز دی رباب تیرے اصغر کو لایا ہوں۔ مائی جیسے ہی بچے پہ نگاہ پڑی، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، خون میں نایا ہوا ننا سا پھول۔ میں نہیں پڑھ سکتا، بس مقاتل کا معتبر جملہ، ارے ماں سے رہا نہ گیا، رباب نے یقیناً آسمان کی طرف سر اٹھایا، آواز دی پروردگار کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، کیا اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔